اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مومنین کرام، نجف اشرف حرم امیر المؤمنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں ہم نکاح کے جو فقہی احکام ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ جو پہلا درس ہے، اس کا موضوع یہ رہے گا کہ نکاح کے متعلق اسلام کا کیا نظریہ ہے، سید سیستانی دامت ظل العالی کے نکاح کے متعلق کیا فتاوی ہیں، اور وہ مومنین کو اس کے متعلق کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم فقہی طور پہ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا شادی کرنا، کیا نکاح اسلام میں واجب ہے یا مستحب ہے، تو اس کا جواب سید سیستانی دامت ظل العالی نے یوں لکھا کہ شادی کرنا اور نکاح کرنا یہ ان مستحبات میں سے ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مستحبات مؤکدہ جسے کہتے ہیں، سنت مؤکدہ جسے کہتے ہیں، کہ جس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ پھر لکھا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک جوان کے لیے شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ صورت کون سی ہے کہ جب شادی نہ کرنے کی وجہ سے ایک جوان خود کو حرام سے نہ بچا سکتا ہو۔ حرام سے بچنا اس کا اسی بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو کہ وہ شادی کرے، اس کے پاس بیوی آئے تو تب وہ حرام سے بچ سکے گا۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال کسی جوان کے پاس پیش نظر ہو تو اس کے اوپر شرعی طور پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کرے، جس طرح سے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان اگر سستی کرے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان جسے پتہ ہے کہ میں شادی کے بغیر گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ شادی کرے۔ اور پھر جب یہ سوال ہوا کہ یہ جو گناہ کی آپ بات کرتے ہیں کہ شادی کے بغیر گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو کیا اس سے مراد فقط زنا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ زنا کا مرتکب ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، فقط زنا نہیں ہے، زنا کے علاوہ اور بھی گناہ ہو سکتے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں نامحرم کو دیکھنا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دیگر تصاویر کو دیکھنا ایک نوجوانوں کے لیے مشکل ہے۔ یہ تو ایک اگر جوان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس گناہ سے تبھی بچوں گا کہ جب میں شادی کروں گا، اور اسے اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے لیے ان گناہوں سے بچنا تبھی ممکن ہے کہ میں شادی کروں، تو اب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ شادی کی طرف بڑھے اور شادی کو کرے اور نکاح کے لیے اپنے راستے ہموار کرے۔ تو یہ حکم ہمارے سامنے آ گیا کہ ویسے تو نکاح جو ہے وہ مستحب مؤکد ہے، لیکن ایسے حالات میں انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ جب شادی کے بغیر انسان کے لیے گناہ سے بچنا ناممکن ہو۔ اس کے بعد ہم جس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ گفتگو ہے کہ نکاح کے متعلق اسلام کا کیا تصور ہے۔ اسلام ایک شادی شدہ زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ آج کے زمانے میں کہ جہاں پہ شادی کو بہت تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شادی ایک ٹینشن ہے، اور سکون اسی میں ہے کہ انسان شادی نہ کرے اور الگ رہے، یا وہ یوں بنا دیتے ہیں کہ شادی بہت بڑی کوئی ذمہ داری ہے کہ جس میں آپ کو بہت بڑی ٹینشن کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، اور زندگی آپ کی اجیرن ہو جاتی ہے، یوں کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید شادی کو، ازدواج کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے خود تمہاری جنس سے، تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، تمہیں کپل کی شکل میں بنایا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔
یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن نے یہ جو بیویاں بنائی ہیں، یہ جو کپل بنایا ہے، یہ جو ایک میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کا مقصد اور اس کی علت، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو قرآن کی نگاہ میں شادی اور نکاح سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان اگر ٹینشن میں ہے، انسان اگر پریشانی میں ہے، انسان اگر غم میں ہے، تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن مجید نے جو بتایا وہ شادی ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس نے تمہارے درمیان محبت کو رکھا، اس نے تمہارے درمیان رحمت کو رکھا، احساس کو رکھا۔ جب ایک شوہر بیوی کا احساس کرتا ہے، بیوی شوہر کا احساس کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ وہ زندگی تشکیل پاتی ہے کہ جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ سکون کی زندگی ہے، کہ جس زندگی میں انسان کے پاس ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ تم اسے ایک عام کیس کے طور پہ دیکھو اور عام حالات کے طور پہ دیکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب تم شادی کرتے ہو اور تم سے کوئی محبت کرنے والا ہوتا ہے، تم اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہو، تمہارے درمیان ایک ہمدردی کا، احساس کا رشتہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اسی میں ہی جو ہے وہ اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے الکافی کی روایت ہے کہ جس میں چھٹے امام یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، کہ ایک مرد جب اپنی بیوی سے یہ بات کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، تو یہ وہ جملہ ہے کہ جو بیوی کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتا، اور یہ وہ خوبصورت احساس ہے جو بیوی کے دل میں جنم لیتا ہے کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہے، میرا کوئی خیال رکھنے والا ہے۔ یہ وہ مودت، یہ وہ محبت اور وہ رحمت کا رشتہ ہے میاں بیوی کے درمیان کہ جسے قرآن مجید جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کی نگاہ میں جو شادی ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، وہ ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید جو شادی شدہ زندگی ہے، اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں سے، تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، اور پھر تمہاری بیویوں سے تمہیں لڑکے عطا کیے، بیٹے عطا کیے، پھر تمہیں پوتے عطا کیے، اور پھر تمہیں رزق بھی عطا کیا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ باطل کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کر دیتے ہیں؟ یعنی اس آیت میں اللہ اس زندگی کو کہ جس میں بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے پوتے ہیں، اس زندگی کو اللہ ایک نعمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، تمہیں اس کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو اسی سے ہمیں یہ بات روایات میں بھی ملتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ ما من شیء احب الی اللہ عز وجل من بیت یعمر فی الاسلام بالنکاح، کہ اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑھ کے کوئی بات پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں کہ ایک گھر کو آباد کیا جائے نکاح کے ذریعے سے، ایک فیملی کو آباد کیا جائے، میاں بیوی ایک گھر میں رہیں اور اس سے آباد کریں، اس سے بڑھ کے کوئی اور پسندیدہ اللہ کے بعد اللہ کے ہاں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں، اس میں اس بات کو بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے کہ ایک انسان کے پاس بیوی ہو جو اس کا خیال رکھنے والی ہو، جو اس کی زندگی کی ساتھی ہو، جو اسے دکھ اور پریشانی میں احساس دلاتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ امام علیہ السلام نے یہ اس حدیث کو نقل کیا کہ امام علیہ السلام فرمایا کہ مستفاد امرأ فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمہ تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امرہا وتحفظہ اذا غاب عنہا فی نفسہا ومالہ،
کہ اسلام کے بعد جو سب سے بڑا فائدہ ایک انسان کو ملتا ہے، اسلام کی نعمت بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ اسلام تو سب سے بڑا فائدہ ہو گیا، بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے بعد جو انسان کو بہت بڑا فائدہ ملتا ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بیوی ہے کہ جو مسلمان بیوی ہوتی ہے تسر اذا نظر الیہا، کہ جس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اگر مرد اس کی طرف دیکھتا ہے تو مرد کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور اگر مرد اسے کہتا ہے تو وہ مرد کی اطاعت کرتی ہے۔ وتحفظه اذا غاب عنها، اور اگر مرد اس سے غیبت میں چلا جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے، تو یہ خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ فرمایا کہ اس بیوی سے بڑھ کے اسلام کے بعد کوئی اور فائدہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو نصیب ہوتا ہو۔ اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کی یہ صفت ہے کہ اذا دخلت تلقتنی واذا خرجت شیعتنی واذا رأتنی مہموما قالت ما یہمک، کہ میری بیوی کی یہ صفت ہے کہ جب میں گھر جاتا ہوں وہ میرا استقبال کرتی ہے، جب میں باہر جاتا ہوں وہ مجھے الوداع کہتی ہے، مجھے جب پریشان دیکھتی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ تمہیں کس چیز کی وجہ سے پریشانی ہے؟ اگر تمہیں اس بات کی پریشانی ہے کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے، دولت اور مال نہیں ہے، تو اللہ نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کو آخرت کی فکر ہے تو یہ تو پریشانی ہونی چاہیے، یہ پریشانی بنتی ہے کہ انسان آخرت کی وجہ سے پریشان ہو۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ صفت سنی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا کے اپنی بیوی کو بشارت دے دینا اور اس سے کہنا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، کہ جن کو ہر دن میں ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ کچھ احادیث میں یہ فرمایا کہ ایک شہید جب ہوتا ہے تو اس کا آدھا ثواب ملتا ہے، اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ اجر 70 شہیداً، کہ اس خاتون کو 70 شہیدوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ وہ نعمت ہے اسلام میں، یہ وہ اسلام کا نظریہ ہے، شادی کا نظریہ اور نکاح کا نظریہ، کہ جسے اسلام سکون اور اطمینان کی زندگی کے طور پہ دیکھتا ہے، ایک محبت اور احساس کی زندگی کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک انسان سوچتا ہے کہ شاید اگر وہ شادی کرے گا تو وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، وہ دنیا میں کھو جائے گا، دنیا کی محبت میں کھو جائے گا، اور وہ جو ایک معنوی کمالات ہوتے ہیں، ایک جو معرفت کی منزل ہوتی ہے، وہ اس کو طے نہیں کر سکے گا۔ یہ تصور جو ہے وہ احادیث میں ملتا ہے کہ کچھ اصحاب کے ذہن میں یہ بات تھی، اور احادیث میں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ ان جماعۃ من الصحابۃ کانوا حرموا علی انفسہم النساء والافطار بالنہار والنوم باللیل، فاخبرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فخرج الی اصحابہ، کہ ہوتا یوں ہے کہ کچھ اصحاب نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ وہ اپنی بیویوں سے کنارہ کش ہو گئے، اپنی بیویوں کے پاس انہوں نے جانا چھوڑ دیا، دن کو وہ روزہ رکھنے لگ گئے، دن کو وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، رات کو وہ عبادت میں گزارتے تھے، سوتے بھی نہیں تھے۔ تو ام سلمہ نے اس بات کی آ کے خبر دی اللہ کے رسول کو، تو روایت کہتی ہے کہ فخرج الی صحابہ فقال اترغبون عن النساء انی آتی النساء وآکل بالنہار وانام باللیل، کہ کیا تم نے اپنی خواتین سے کنارہ کشی حاصل کر لی، اپنی بیویوں سے جدا ہو گئے ہو، جبکہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہوں، میں دن کو کھاتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں۔ پھر فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے پھر جاتا ہے، جو میری سنت میں کوئی رغبت نہیں رکھتا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہے کہ جو میری سنت سے پھرتا ہے پھر اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے یہ جملے ابھی ختم ہوئے تھے کہ روایت کہتی ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، کہ اے لوگوں جو اللہ نے حلال کیا ہے پاک چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے، اس کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دو۔ اسی وجہ سے ہمیں روایات اہل بیت علیہم السلام سے یہ ملتی ہیں کہ انسان جب شادی کی منزل کی طرف بڑھتا ہے، جب انسان نکاح کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ من تزوج احرز نصف دینہ، کہ جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ شادی کی تو اب وہ دین سے بھی گیا، اب تو وہ دنیا دار بن گیا، اس کا کوئی اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہیں، فرمایا کہ جس نے شادی کی تو اس نے آدھا دین اپنا بچا لیا۔ جب انسان آدھا دین بچا لیتا ہے تو اب اسے مزید آدھے میں فقط محنت کرنی ہوتی ہے، وہ مزید اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ، کہ آدھے کو تو اس نے شادی کی وجہ سے بچا لیا، لیکن جو باقی آدھا رہتا ہے اب اس میں اسے تقوی الہی اختیار کرنا ہے اور خود کو بچانا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے کہ انسان شادی کے ذریعے سے اپنے آدھے ایمان کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ روایات میں یہ ہے کہ جب یہ شادی شدہ انسان عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اب اس کی نماز کے درجات بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ رکعتان یصلیہما المتزوج افضل من 70 رکعہ یصلیہا اعزب، کہ 2 رکعت جو ایک شادی شدہ انسان پڑھتا ہے وہ ان 70 رکعتوں سے افضل ہو جاتی ہے کہ جسے ایک کموارہ انسان پڑھتا ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہے۔ اور کچھ احادیث میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے کہ رکعتان یصلیہا متزوج افضل من رجل عزب یقوم لیلہ ویصوم نہارہ، کہ 2 رکعت جو شادی شدہ پڑھتا ہے وہ ایک کنوارے انسان کی دن اور رات کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک کنوارا انسان ساری رات کو عبادت کرے، دن کو وہ روزہ رکھے، تو اس سے بھی افضل جو ہے وہ اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ تو بہت ساری احادیث میں شادی شدہ انسان کی عبادت کے درجات کو بلند بتایا گیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں نکاح کو جو دیکھا گیا وہ اس طور پہ دیکھا گیا کہ نکاح کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ اتخذوا الاہل فانہ ارزق لکم، تو تم شادی کرو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ لہذا دنیا کی اس سوچ میں اپنے آپ کو نہ ڈالو کہ تمہارا رزق تھوڑا ہو جائے گا، بلکہ شادی کرنے سے تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا۔ اور پھر روایات میں ایک پورا باب ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو وہ کس حالت میں جائے۔ فرمایا کہ وہ اس حالت میں جائے کہ وہ ایک شادی شدہ انسان ہو۔ اللہ کے رسول سے یہ روایت موجود ہے کہ من احب ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیلقہ بزوجۃ، کہ جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہو تو وہ پاک ہو کے حاضر ہو، مطہر ہو کے حاضر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہو، وہ شادی شدہ بن کے اللہ کے پاس حاضر ہو۔ اور اسی وجہ سے ہمارے سامنے جو ہے وہ دیگر روایات موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم میں جو اکثریت ہے وہ ان لوگوں کی ہوگی جو کہ غیر شادی شدہ ہوں گے اور کموارے حضرات ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے بہت ساری کتابوں میں کہ جس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ رزال موتاکم العزاب، کہ جو کموارے ہوں گے یہ تمہارے مردوں میں سے بدترین لوگ ہوتے ہیں، کہ جو انسان بھی دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو ان میں سے جو بدترین ایک مردہ ہوتا ہے وہ اسی کموارے کا مردہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اکثر و اہل النار العزاب، کہ اکثر جو اہل نار ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، اس میں اکثریت جو ہے وہ کمواروں کی ہوگی۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے کہ جس میں شادی کا تصور اور شادی کے احکام اور شادی کے جو روایات میں فضائل ہیں اور اس کا جو کنسیپٹ اور ایک کیا کہہ لیں کہ ایک نظریہ اسلام کا نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے کچھ حد تک واضح ہوا۔ آخر پہ کچھ سوالات ہیں کہ جو اسی درس کے متعلق ہیں اور آپ اسی درس کو سن کے ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے اور لکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شادی کرنا ایک انسان پر کب واجب ہو جاتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شادی شدہ زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور شادی شدہ زندگی کو دنیا کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ دونوں کا آپ تقابل کریں اور قرآن کی آیت یہاں پہ لے کر آئیں اور اس کے تحت اس چیز کو واضح کریں۔ تیسرا سوال ہے کہ اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حدیث کے ذریعے سے اس چیز کو بیان کریں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا شادی انسان کو
اللہ سے دور کر دیتی ہے یا اللہ سے قریب کر دیتی ہے؟ اس کے متعلق روایات میں کیا بتایا گیا ہے، اس کو آپ لکھیں، روایات کو لکھ کر اور اس کی کیا کریں، وضاحت پیش کریں۔ آخری سوال ہے کہ کیا بغیر بیوی کے، بغیر شادی شدہ زندگی کے اللہ کے پاس جانا اور دنیا سے چلے جانا یہ اللہ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے؟ روایات اہل بیت علیہم السلام اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ چند ایک روایات کو بیان کیجیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔